इनके पुराने दोस्त, एक अजीम शख्सियत, एक फनकार सुनील दत्त साहब मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। मोइन अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मोइन, हमने कुछ और भी दोस्तों को यहाँ मद्दू कर रखा है। हमारे मुल्क के नामवर फनकार जनाब मोहम्मद अली साहब तशरीफ फरमा है। मोहम्मद अली साहब के साथ बेगम मोहम्मद अली, जो अपने वक्त की बहुत मारूफ अदाकारा थी। उनके साथ साहिरा काज़मी है। साहिरा काज़मी बहुत जाना पहचाना नाम है टेलीविज़न के हवाले से। और मोहतरमा नैयर कमाल साहिबा तशरीफ रखती हैं। नैयर कमाल साहिबा की भी कोई तारुफ या तारीफ की ज़रूरत नहीं है, टेलीविज़न के नाज़रीन बहुत खूबी से इनसे वाक़िफ़ हैं। उनके साथ जनाब खालिद हसन साहब तशरीफ फरमा हैं, ये आज के मेहमान हैं। और हम पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। यूसुफ खान साहब, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी। 50 साल से कुछ ज़्यादा पे मुहीत है आपका फिल्मी सफ़र। इसमें कुल 65 फिल्मों में आपने काम किया, जबकि आज का जो नया अदाकार है वो साल 2 साल के वक्फे में 150-200 फिल्मों में बड़ी आसानी से काम कर लेता है। इसकी क्या वजह, इतनी कम फिल्मों में काम करने की वजह क्या रही? दरअसल क्या है कि काम में कुछ तो झलक किसी मेयार की होनी चाहिए। कहानियां रॉ मटेरियल जिन्हें हम कहें, वो लिटरेचर पर मुबनी होता, और लिटरेचर न हो तो अच्छे अफसाना निगार हैं, वो कहानियां लिखते हैं। फिल्म की कहानी लिखने के लिए एक खास टेक्निक की ज़रूरत है, जिसमें इम्तिजाज भी हो और मखलूत हो, एंड देयर शुड बी ए गुड सिम्फनी ऑफ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, थोड़ा सा ड्रामा, तो ड्रामे की शिद्दत और मौसीकी भी साथ में हो, और क्लाइमैक्स तक उठान भी उसका हो। ये सब तो हम जल्दी पहचान गए थे कि ये सारी एलिमेंट्स जो हैं इनको इकट्ठा करना इसमें ज़रूरी है। अब वो कौन सा मटेरियल है जो कि ज़्यादा मुनासिब होगा और जिसमें परफॉर्म करने की कुछ गुंजाइश हो। जब तक वो गुंजाइश इनबिल्ट नहीं होगी तो कोई आदमी अपने किरदार से तो बढ़ के काम कर नहीं सकता है। उसकी तलाश थी, क्योंकि हमारे यहाँ राइटर्स तो माशाल्लाह अच्छे थे। मंटो साहब हमारे से पहले खेप में थे वो, और फिर बेदी साहब आए, कृष्ण चंद्र आए, और बहुत से मशहूर राइटर्स थे जिनके जी अहमद अब्बास आए। अहमद अब्बास had a very social bent of mind, slightly leftist, और वो हमेशा अपने सब्जेक्ट्स में वो अनासर जो हैं उनको बढ़ाते थे। उस दौर में आदमी फ्लोट कर जाता है। इस इंस्टीट्यूशन में आप हैं, इनका काम यह है कि एक कामयाब फिल्म सीरियो कॉमेडी बना के दे दें। अब उसमें आपको ज्यादा बहस और उसकी कुछ सवाल पूछने की गुंजाइश होती नहीं थी। जब छोटे छोटे महीन इश्यूज के वजह से अगर ये मकालमा यहाँ से इधर कर दिया जाए या उधर कर दिया जाए, तो मैंने देखा कि इसमें बड़ी फिसलन है। आदमी अगर अपने आप को छोड़ दे तो वो दूसरे, चूंकि आपने उसमें कुछ गाना गाया था और उसमें कोई ड्रामा किया था और उसमें कुछ किया था, तो वो आपको उसी फर्मे में ढाल के चाहेंगे कि दे ब्रांड यू एज सच कि वो जैसे मरने के सीन थे मुझे शुरू में बहुत, हर पिक्चरों में मरने अच्छा, Did you enjoy that? तो इंजॉय भी थी। इंजॉय करना क्या है, मैं तो मेरे पास कोई तरीके और रहे नहीं। मैं समझूं कि इस पिक्चर में कैसे मरना होगा, कैसे मरूं मैं। आई वेंट आउट ऑफ द वेज ऑफ डाइंग। तो फिर और खुद ये महसूस होता था कि मैं खुद भी, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है कुछ, यार सफर 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 और सफर करते करते एकदम खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आपने उस जमूत को तोड़ा। राम श्याम, शबनम, सगीना महातो
ایسی فلمیں کی جس میں آپ نے ہیومرس رولز کی. وہ اس فرمے سے نکلنے کے باہر نکلنے کی ایک جتن تھا. لوگوں نے دیکھ دیکھ کے آپ کو سیکھا, تو کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ایک اکیڈمی قائم کی جائے جس میں باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جائے؟ یہ فن آپ نے اپنے تک ہی کیوں محدود رکھا؟ یہ جو باتیں آپ سب کر رہے ہیں میرے بارے میں نا, تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں. کہاں سے اکیڈمی, خود ہی نہیں آتا تھا. سوچتے تھے کہ کس طرح سے, کس جتن سے اس پر عبور پائیں. اور آج تک اگر سچ پوچھے تو آج تک وہ کانفیڈنس آف لیونگ اے کیریکٹر میسر نہیں ہوا. ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں اس سے بیٹر ہو سکتا تھا. لیکن اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے کہ اس سے بیٹر کیا ہوتا. وہ تو وہی دیکھتے ہیں جو ہے, جو ہم کرنا چاہتے تھے ان کو تو ان کے آگے نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرح سے ہماری خوش نصیبی ہے اور یہ بھرم ہے, چلتا جا رہا. آپ 50s کی اور لیٹ 40s کی یا 60s کی جب فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو ایک سنیما کی ایج آف انوسنس ہے وہ. مگر آج کل آپ فلمیں دیکھیں, اتنی ولگیرٹی ہے ان میں, اور اتنی ریپیٹیٹو ہیں, اور اتنی بورنگ ہیں, اور اتنی انڈیسنٹ ہیں. اور آپ نے ایک دیکھ لی, پروبیبلی ساری دیکھ لی. تو یہ جو یہ ہوا, یہ ڈیٹیریوریشن ہوئی ایک طرح سے ایتھیکل لیول پہ, آرٹسٹک لیول پہ, وہ سلک زیادہ ہیں بیکاز آف ٹیکنالوجی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I personally feel that this is a state of bankruptcy as far as selective material or literature is concerned. تو نقالی زیادہ ہوتی ہے, ویسٹرن تھیمز لے لیتے ہیں, ویسٹرن کپڑے لے لیتے ہیں, ویسٹرن قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ بھی وہ ویسٹرن سینز اور ویسٹرن ایکویشنز جو کہ بازاری ہیں, جو آسانی سے امیٹیٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک لڑکی کے جسم پہ وہ کیسا لباس ہو وہ تو کٹر بنا کے دے دے گا, لیکن کہانی کہاں سے کوئی بنائے گا؟ لٹریچر یو کین, ٹیکنیک یو کین امپورٹ, ایسے آئیڈیاز یو کین امپورٹ ایون مشینری اینڈ کیمراز اینڈ ٹیلیویژن, بٹ یو کیناٹ امپورٹ لٹریچر. You cannot import culture. Literature has to come from within the soils, and in absence of that culture, of that writing, the development of a community of writers for these vast world, جس میں تاملین بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں, یو پی کے لوگ بھی ہیں, پنجابی آدمی بھی ہیں, لیکن where is our literature? وہ شعراء کہاں ہیں, شاعر کہاں ہیں؟ آپ پشاور میں پیدا ہوئے, آپ کا بچپن لڑکپن وہاں گزرا. جی. کچھ آپ کی ارلی میموریز ہیں پشاور شہر کی, کچھ اس کے بارے میں کہیں گے؟ بڑے خوبصورت بھی ہیں, اچھی بھی ہیں, اور کھانے پینے پہ زور رہتا تھا یا پھر لڑنے جھگڑنے پہ زور. اور اب کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں, وہ باتیں تیز رویے میں نہیں ہو سکتی. وہ آہستہ بیٹھے کہیں اور وہ محفل بعد میں گپ شپ ہوگی. آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مطلب جس کا کوئی بھی انسان تصور کر سکتا ہے, مطلب یہ وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے. جیسے کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. میرے خیال آپ کی جو ایک زمانے میں یہ خواہش ہوگی کہ آپ ایک بہت اچھے فنکار بنیں, وہ آج اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پوری کر دی. آپ کو کبھی کوئی فیئر ہے ایسا جو کبھی کچھ ستاتا ہوگا؟ کہیں اللہ نے نوازا ہے اس کا کرم اور اس کی فیاضی. تو میں اپنے آپ کو کسی بات کا بھی اہل نہیں سمجھتا, اور خوف مجھے اپنے بارے میں تو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور رہتا کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے تو جو ہوگا ویسے ہی کرتے آئے. کبھی کوئی ایسا منصوبہ نہیں باندھا کہ اس طرح سے کریں گے, وہ یوں کریں گے. جو جیسے جیسے سامنے آتا گیا وہ کرتے چلے گئے.
فیئر تو بہت ہے، وہ اللہ کا ڈر لگتا ہے مجھے، اور جتنی میں باتیں دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو واقعی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کی بات ہے، اور کیا تم رنگ ونگ لگا کے اور جھوٹ ووٹ سب باتیں کرتے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ مر گئی ہے اور اس کا نوحہ کیا جائے، یا یہ جدائی ہو رہی ہے. نہ جدائی ہوتی ہے، نہ ماں بیچاری مری ہوتی ہے، تو للتا پوار لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی آنکھیں بند کر کر پانی کہاں کا انسپریشن. There is a critic sitting inside you, and وہ بیٹھا ہوا پورا تخمینہ بڑا برابر دیتا جاتا ہے کہ اپنے حواس قائم رکھو، اس میں بہک نہیں جاؤ. اللہ کا شکر ہے، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے جسے بھی یہ نشان امتیاز، یہ ایک سنگ میل ہے میرے کیریئر کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے یہ کسی خاص پرفارمنس کے لیے نہیں دیا کہ اس پکچر میں کام اچھا تھا یا اس میں اچھا تھا. مجموعی طور سے ایک آرٹسٹ کی جد و جہد اور اس کی ذاتی نشو و نما، اور پھر اس کا کام میں کچھ انویسٹمنٹ اور کچھ اس کا انویسٹمنٹ سوشل اور اخلاقی تحریکوں میں، یہ سب مل جل کے ایک آرٹسٹ کو آج کل he has to be essentially prove it to the people that he is a part of the society.